قدیم مصر کی تاریخ کیا ہے؟ ایسٹ افریقہ کے اندر دریائے نیل کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو علاقہ ہے جو آج کا ایجپٹ ہے اس زمانے میں کیمٹ کہلاتا تھا. کیمٹ کا مطلب ہوتا ہے بلیک لینڈ. وہاں کے مقامی جو مصری ہیں وہ رہتے کیسے تھے؟ علاقہ ہے فیوم. وہاں ایک روایت ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ شادی سے پہلے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی مندر میں اجنبی کے ساتھ جنسی اختلاط کریں. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ فیروز تک بھی وہ اپنے سبلنگ سے بھی شادی کر لیتے ہیں, بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں. مصر کے اندر سب سے پہلی بادشاہت کب اور کیسے قائم ہوتی ہے؟ نارمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بادشاہ تھے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جو اچھا بھی ہو وہاں کے لوگوں کے لیے؟ یہ سارے ریچز جو لوگ کماتے تھے وہ ان کے کوفرز بھرتے تھے, اس لحاظ سے تو وہ ظالم ہی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کر دیا. $90.53 ملین انکم بنتی ہے کلیوپیٹرا 7 کی. یہ فرعون ممیز کیوں مناتے تھے؟ جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہونے کا مطلب ہے کہ اگلی دنیا میں آپ صحیح سلامت پہنچیں اور وہاں بادشاہ بنے. فرعون کے جو پیرامڈز بنتے تھے, یہ پیرامڈز بنانے کا آئیڈیا آیا کیسے اور سب سے پہلا پیرامڈ کون سا بنا؟ خوفو ایک فیرو تھا جس نے یہ 3 پیرامڈز بنائے تھے. اچھا, کیا ایک فرعون دوسرے فرعون کا قتل کرتا تھا؟ ہمیں پرشین ڈائنیسٹی میں نظر آتا ہے زرکسس کے خلاف بغاوت تو نہیں ہوئی, لیکن جیسے اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا نا, زرکسس کے باڈی گارڈ نے اسے قتل کر دیا تھا. پہلی دفعہ فرعونوں کی طاقت کو چیلنج کس نے کیا؟ ہکسوس نے سب سے پہلے فیروز کو باہر سے چیلنج کیا. الیگزینڈر نے کیسے ایجپٹ کے اندر اپنی حکومت قائم کی؟ جب ایجپٹ گئے تو ایجپٹ بغیر لڑے بڑے آرام سے ان کی جھولی میں گر گیا. اس نے پھر ایک شہر بسایا وہاں مصر کے اندر, الیگزینڈریا. قدیم مصر کی انٹرسٹنگ ہسٹری آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو جاننے کو ملے گی. فرعون کی حکومت مصر میں قائم کیسے ہوئی, قدیم مصری لوگ آپس میں رہتے کیسے تھے, اور وہ کن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. مصر کے گریٹ پیرامڈ آف غزہ کیسے بنے, وہ کون سا فرعون تھا جسے عبرت کا نشان بنایا گیا, اور الیگزینڈر دی گریٹ نے مصر کو کیسے فتح کیا. انٹرسٹنگ فیکٹس اور ہڈن ہسٹری آف ایجپٹ جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ذیشان بھائی, قدیم مصر کی تاریخ کیا ہے؟ کس علاقے کے اوپر یہ پورا مصر آباد تھا, کون سے لوگ آباد تھے, ان کے مذاہب کیا تھے؟ ایسٹ افریقہ کے اندر دریائے نیل کے ساتھ ساتھ یہ سارا جو علاقہ ہے جو آج کا ایجپٹ ہے اس زمانے میں کیمٹ کہلاتا تھا. کیمٹ کا مطلب ہوتا ہے بلیک لینڈ. اچھا, وہ بلیک لینڈ کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں کہ بلیک لوگوں کی وجہ سے نہیں تھا, بلیک پانی کی وجہ سے تھا. بلیک وہاں فلڈز اور اس کی وجہ سے جو زمین تھی اس وجہ سے اسے بلیک لینڈ کہتے تھے. نام تھا کیمٹ. ایجپٹ تو خیر گریک کا جو ٹیمپل تھا ایجیپوس, اس کی وجہ سے انہوں نے نام ایجپٹ اس کا پڑ گیا, ورنہ اس کا پرانا نام تھا کیمٹ. اچھا, یہ جو کیمٹ نام ہے اس کی وجہ کیا تھی, کیسے بن گیا؟ جو مقامی زبان تھی اس میں اس کا نام تھا کالی زمین. اوکے, اس لیے کالی زمین کو اس زبان میں کیمٹ کہتے تھے, تو نام کیمٹ تھا. اس علاقے کا جس کی ہم بات کریں جو 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا, ایک اپر ایجپٹ اور ایک لوئر ایجپٹ. یہ 2 مختلف, ایک ڈیلٹا کے ساتھ ساتھ تھا, ایک ڈیلٹا سے نیچے تھا. تو اس طرح یہ 2 مختلف لینڈز تھیں جو بعد میں جا کے کہیں یونائٹ ہوتی ہیں. مذہب ان کا دیو مالائی کہانیاں جو ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے اور بہت اسٹرکٹ کوڈ تھے ان کے پوجا کے حوالے سے, جو بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں پہ. مثلاً بہت بڑا پانی کا ایک سمندر ہے, اس سمندر کے اندر ایک بہت بڑا پیرامڈ ہے, اس پیرامڈ کے اوپر ایک لوٹس کا پھول ہے. وہ لوٹس کا پھول کھلتا ہے تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے. وہ روشنی دراصل را ہے جو کہ ان کا گاڈ ہے, روشنی کا دیوتا. وہ را کے 2 بچے ہیں, شو جو کہ گاڈس آف ایئر ہے اور ٹیفنٹ جو کہ رین ہے, رین کا دیوتا ہے. یہ دونوں بچے سمندر کے اندر جاتے ہیں, واپس نہیں آتے بہت لمبے عرصے تک. تو را ان کی یاد میں آنسو بہاتا ہے, اس کے آنسو بہانے سے انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک دیو مالائی کہانی ہے مصریوں کی. پھر آہستہ آہستہ مرور زمانہ سے لوگ را کی پوجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سرپنٹ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھوڑتے کیوں ہیں؟ دیکھیے, وہ ان گریجولی جب انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان ڈسکور کر لیتا ہے چیزوں کو, جیسے بارش ان کے لیے
عام سی چیز بن جاتی ہے. جب وہ مسلسل بارش کو بھی دیکھتے ہیں, پانی کو دیکھتے ہیں, پانی کو مسخر بھی کر لیتے ہیں, فلڈز آتے ہیں تو فلڈز ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. انپریڈکٹیبلٹی, انسرٹینٹی ہے. اب توہمات میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گاڈ یا گاڈیس آپ کی فصلوں کو یا آپ کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو بچانے کے قابل نہیں رہتی, یعنی آپ ہے تو عقیدہ ہی, ہے تو ایک توہم پرستی تھی کہ لوٹس سے نکلا ہوا راہ جو ہے وہ روشنی ہے, وہی ہمیں گریک کے یہاں ہمیں وہ زوس نظر آتا ہے, یہاں ہمیں راہ نظر آتا ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ اثرات لیوانٹ کا بھی تھا. وہ کون تھا؟ میسوپوٹیمین سویلائزیشن, تھوڑا اثر ان کا بھی تھا. وہاں سے بھی ان لوگوں کو گاڈز اینڈ گاڈسز یا ان کی جو پوجا جن کی ہوا کرتی تھی وہاں سے انسپریشن بھی لیا کرتے, کیونکہ ان کی کھیتی باڑی کے نظام میں, ان کی ٹوکریاں سینے کے نظام میں, ان کے سکل میں, ان کے جو اوزار ہیں جیسے یہ یوز کرتے تھے, وہ سب کے سب ان میں ہمیں میسوپوٹیمیا میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں, ویسے وہ جگہ لیوانٹ ہے, ان کے اثرات ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ ایسی انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں تو گاڈز اینڈ گاڈیسز کی بھی ہوتی ہے کہ فلاں کا گاڈ زیادہ بہتر ہے, وہ ہمیں, تو وہ سرپنٹ گاڈ کی طرف چلے گئے, جس کے بعد را غصے میں آ جاتا ہے, غصے میں آ کے وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر ہمیں اگلا ایک دور نظر آتا ہے جو کہ ایگریرین دور ہے. ہر دور اپنے ساتھ کچھ نئی دیو مالائی کہانیاں لے کے آتا ہے, نئے توہمات لے کے آتا ہے, نئی انسیکیورٹیز لے کے آتا ہے اور نئے خواب لے کے آتا ہے. اور یہ ساری پری ڈائناسٹک ایج ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. پری ڈائناسٹک ایج مصر کی تاریخ میں وہ دور ہے جو 7000 قبل مسیح سے لے کے 3000 قبل مسیح تک آتا ہے. اسے ہم پری ڈائناسٹک ایج کہتے ہیں. بھائی فیروز نہیں آئے, ڈائناسٹک ایج میں آ کے ڈائناسٹیز آتی ہیں, وہ جو مختلف 18-19 جو ویسے کل 31 ڈائناسٹیز ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ مینیز تقسیم کرتا ہے 31 رائل فیملیز میں, 31 رائل ڈائناسٹیز میں. یہ ساری دیو مالائی کہانیاں ہمیں پری ڈائناسٹک ایج میں نظر آتی ہیں. جیسے اور راہ کے بعد ہمیں ایجپٹ کے اندر نظر آتا ہے اوسائرس, جو کہ ایک نیو سپریم گاڈ ہے, اور اس کی بیوی ہے جو کہ رین گاڈیس ہے, آئسس. یہ بہت مشہور کہانی ہے, بہت مشہور قصہ ہے. اوسائرس مہربان گاڈ اس لیے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زرعی ترقی بہت زیادہ ہوئی, کیونکہ فلڈز آتے ہیں. اب یہ تو ایک چانس ہے نا کہ فلڈز آئے, اور وہ بہت ہی خوفناک فلڈ نہیں تھے, انہوں نے کوئی بہت تباہی نہیں مچائی, وہ واپس چلے گئے آنے کے بعد. اور اس کے بعد زمین زرخیز ہو گئی, اس زمین میں سے بہت زیادہ اناج اگا, اس اناج سے بہت سا گرین اکٹھا ہوا, اور ظاہر خوشحالی آئی, پراسپیرٹی آئی. تو اس گاڈ کو تو دعائیں دیں گے لوگ. تو یہ مصری بھی ایسے ہی کرتے تھے اوسائرس کے لیے. اوسائرس ان کے لیے مہربان, معاشی ترقی, خوبصورتی, محبت کا ایک دیوتا ہے. اچھا, اب اوسائرس کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے سیٹ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جلتا ہے, وہ اوسائرس سے لوگوں کی محبت دیکھ کے جلتا ہے, اوسائرس کی ترقی دیکھ کے جلتا ہے, وہ جلتا ہے. جیسے ہمیں انڈین میتھولوجی کے اندر رام اور راون نظر آتے ہیں, یعنی ایک ہیرو اور ویلن. ہر میتھولوجی میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایک ہیرو ایک ویلن. ہمیں گریک جو ہے جیسے ہرکلیس نظر آتا ہے, ہمیں پرومیتھیس نظر آتا ہے, یا پرومیتھیس کے مقابلے میں ہمیں پینڈورا نظر آتی ہے, زوس نظر آتا ہے, جن کے دیوی دیوتاؤں کے آپس کی الجھنیں ہیں, آپس کی لڑائیاں. ایسے یہاں بھی ہے. یہاں لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے, سیٹ کی ایک بیوی ہے. سیٹ کی بیوی کے ساتھ اوسائرس کا افیئر ہے. اوسائرس اس کی بیوی کے ساتھ جنسی اختلاط کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا کرتا ہے. اچھا. اب اس بات کا بہت غصہ بھی ہے سیٹ کو. یہاں سمجھنے والی بات یہ کہ مصریوں کے اندر جو قدیم مصری تھے اور اس کے بعد جو فیروز تھے, ان کے اندر بھی جنسی اختلاط کی آزادی بہت زیادہ تھی. یہ ہم بعد میں اس ٹاپک پہ آئیں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ان کی دیو مالائی کہانیوں کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اسے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا سیٹ کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ ہے کہ وہ اسے جلتا ہے. سیٹ ایک چکر چلاتا ہے کہ وہ ایک کافن سلواتا ہے, جو کہ بڑا ایک قیمتی, بہت بیش قیمت ایک کافن ہے, اور ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے جس کے اندر بلاتا ہے سب لوگوں کو, اور اوسائرس کو بھی بلاتا ہے. اوسائرس سے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کافن اسے دوں گا جو اس کافن میں پورا آئے گا. کون آتا ہے؟ اوسائرس پورا آ جاتا ہے. اوسائرس پورا آتا ہے, وہ کافن کو لاک کر دیتا ہے,
لاک کر کے بہت کہیں دور دریا میں پھینکوا دیتا ہے. اچھا، ان کی طاقتیں ہم دیکھتے ہیں جیسے رام ہے، راون ہے، وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، جادوئی طاقتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ جو دیو ملائی کہانی ہے، ان میں ان کے پاس طاقتیں نہیں ہوتی؟ طاقتیں ہیں ہر ایک کے پاس. وہ طاقتیں بھی ایکچولی تو ان گاڈز اینڈ گاڈسز کو انسانوں نے دی ہوتی ہیں نا، ان کی کہانیوں کے اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ طاقتیں بہرحال ان کے اندر ہیں. لیکن ہر ایک کے اندر ہر طرح کی کیپیبلٹی نہیں ہے. جیسے اس کافن سے باہر آنے کی کیپیبلٹی اوسائرس کے اندر نہیں ہے. اس نے کافن کو لاک کرواتا ہے، پھینکوا دیتا ہے. آئسس روتی رہتی ہے، بہت روتی ہے، بہت روتی ہے. ایونچولی وہ اس لڑکے کی انوبس، جو کہ ان کا بیٹا ہے، یعنی کہ سیٹ کی بیوی اور اوسائرس کے ملاپ سے جو پیدا ہوا ہے انابس، اس سے کہتی ہے. انابس اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے وجود میں لا سکے، سیٹ اس کے 14 ٹکڑے کر کے دور دراز کے علاقوں میں پھیلا دیتا ہے. ان 14 ٹکڑوں کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، انہیں ایمبام کیا جاتا ہے، ایمبام کر ہنود کیا جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ اوسائرس واپس دنیا میں تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہ وہ اپنے گوشت پوست کا ایک دیوتا بن کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اسی کہانی میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آئسس کے بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے سیٹ کے ساتھ، کیونکہ سیٹ ایک ایول ہے، سیٹ کو بہرحال ہرانا ہے کسی صورت میں. تو وہ لڑائی ہوتی ہے، دو آئسس کا جو بیٹا اور سیٹ دونوں ہپوپوٹمس بن جاتے ہیں. ہپوپوٹمس بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لینڈ کے لیے. آپ کو جگہ جگہ ہپوپوٹمس کا ذکر ملے گا، ان کی دیواروں پہ بھی امیجز بھی ملیں گے ہپوپوٹمس کے. تو وہ دونوں ہپوپوٹمس بنتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، جس میں کہ شکست ہو جاتی ہے سیٹ کو. اچھا، ہورس اور سیٹ کی لڑائی میں سیٹ کو شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد امن و امان بحال ہو جاتا ہے، وہ ایول ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک کہانی ہے جو وہاں بہت زیادہ مقبول تھی، بہت زیادہ چلتی تھی. اچھا، یہ دیو ملائی کہانی مصریوں نے خود بنائی یا یہ گریک سے آئی؟ نہیں بٹ صاحب، گریک بہت دیر بعد آتے ہیں. گریک تو آتے ہیں جب الیگزینڈر اٹیک کریں گے جا کے تقریباً 4 قبل مسیح میں. اچھا، اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح کی بات کر رہے ہیں. تو بہت بہت لمبا عرصہ بھی پڑا ہے گریک کے آنے میں، یا ایرانیوں کے آنے میں، یا عربوں کے آنے میں، یا اسیرینز کے آنے میں بہت لمبا عرصہ بھی پڑا. ابھی یہ لوگ وہیں ہیں، علاقائی اور مقامی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اچھا، وہاں کے مقامی جو مصری ہیں وہ رہتے کیسے تھے؟ ٹرائبس کی صورت میں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم ایجپٹ کے 4 علاقے لے لیتے ہیں، جیسے فیوم، مریمیڈ، نقادہ اور بدر. فیوم، اب ہم بات پھر کر رہے ہیں 5000 سے 3000 قبل مسیح کی، پری ڈائنیسٹک ایج کی. علاقہ ہے فیوم. کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ، اناج اگاتے ہیں، ویٹ بھی اور دوسرا غلہ اگاتے ہیں. ہمیں جو سب کچھ ملا ہے یہ ایکسکیویشن کے نتیجے میں، یا جو ان کی تصویری خاکے ہیں ان کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے فیوم کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ بڑے امن پسند لوگ تھے. ان کی جو قبریں ملی ہیں وہ بہت نارمل قبریں ہیں، جہاں لوگ مدفون ہیں، طبعی موت مرتے ہیں. 50 سے 60 سال تک کی ایک اوسط عمر ہے ان کی. وہ جو سکل استعمال کرتے ہیں، جو اوزار استعمال کرتے ہیں ٹلنگ کے لیے، وہ اوزار زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہیں. ہاتھی دانت ہمیں نظر آتا ہے وہاں، یہ اوزار استعمال کرتے ہیں. اچھا، پھر وہاں ایک روایت ہے جو کہ انہی ہیروگلفس کی مدد سے پتہ چلتی ہے کہ خواتین، اس زمانے کی جو خواتین تھیں، وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیور کرنے کے لیے، یا وہ اجنبیوں کے ساتھ جنسی اختلاط کیا کرتی تھی مندروں میں جا کے. آج کی دنیا میں بیٹھ کے یہ ذرا مشکل ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، لیکن یہ تھا کہ وہ جو خواتین ہیں وہ شادی سے پہلے یا کسی سے کمٹمنٹ کرنے سے پہلے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی مندر میں، جو ان زمانے کے جو وہاں کسی پروہت سے یا کسی اجنبی سے، کسی جاننے والے کسی اجنبی کے ساتھ جنسی اختلاط کریں. اور مصریوں کے ہاں یہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. مصری اپنی سبلنگ سے بھی شادی، آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ فیروز تک بھی وہ اپنے سبلنگ سے بھی شادی کر لیتے ہیں، بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں. یہ مصریوں کے اندر یہ چیز بہت عام تھی. اچھا، یہ جو روایت تھی یہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ فطرت ہے نا، کروڈ نیچر ہے انسان کی. اس وقت تک جو مذاہب ہیں یا پیغمبر ہیں یا کوئی سوشل کوڈ ہیں، اخلاقیات کے اصول ہیں، وہ وہاں ویسے متعارف نہیں ہوئے. جیسے کہ آنے والی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہمک ریلیجنز بھی آتے ہیں، جس میں
سوشل کوڈز، لاز، قوانین بنتے ہیں، اچھے برے کی یا غلط صحیح کی تخصیص ہوتی ہے. وہ اس زمانے کے کوڈ نہیں تھے، اس لیے وہ کروڈ نیچر کو ہی لے کے چلتے تھے جیسے کہ تھی. اور وہ ہنٹر گیدرر تھے. ایگریرین دور میں وہ تھوڑا بعد میں آئے ہیں. ویسے وہ دیکھیے یہ 5000 قبل مسیح سے 3000 قبل مسیح تک کا دور ہے. 3400 قبل مسیح میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خالصتاً ایگریکلچرل سوسائٹی تھی. اس سے پہلے تو وہ ہنٹرز تھے. اور ہنٹرز کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے، آپ امیجن کیجئے نا، ایک ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی وہ کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے ان کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے کہ ان کے پاس بھالا ہو یا کوئی ایسا اوزار ہو جس سے وہ کسی جانور کو مار سکیں، کیونکہ جانور کو مارنے کے بعد انہوں نے بانٹ کے گوشت آپس میں کھانا ہے. اچھا، کپڑے پہنتے تھے؟ کپڑے پہنتے تھے، کیونکہ یہ غیر متمدن انسان نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. 5000 قبل مسیح میں بھی متمدن انسان تھے، لیکن سماجیات کے یا اخلاقیات کے یا کوئی جمالیات کے کوئی کوڈز متعارف نہیں ہوئے تھے. اچھا، اس زمانے کے جو مصری تھے وہ اکھڑ مزاج ہوتے تھے؟ نہیں، فیوم کے رہنے والے لوگ بالکل اکھڑ مزاج نہیں تھے. کیسے تھے؟ بہت ماڈریٹ. جیسے ہمارے انڈس ویلی سویلائزیشن، ہم انڈس ویلی کے جو لوگ تھے، اپنا کام کھیتی باڑی، جو ان کے مڈ ہاؤسز جو نظر آتے ہیں، جو وہ بھی ایسے لگتے وہ مل جل کے رہا کرتے تھے. وہ انڈیویجول گھروں کا تصور نہیں تھا ان کے ہاں. اگر وہ زرعی معاشرہ ہیں تو مل جل کے کھانا بھی پکایا. کوکنگ کے جو ہمیں آلات ملتے ہیں وہ بھی اجتماعی زیادہ ہیں، کہ جیسے بہت بڑے اسکیل پہ بہت سارے لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہوتا تھا. اس طرح سے بہت ماڈریٹ تھے. اچھا، جب یہ لوگ مل کر رہتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ان کا سردار ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں قبائلیوں میں ان کا کوئی سردار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں جا کے نظر آتا ہے نقادہ میں. جو وہ علاقہ تھا جسے نقادہ کہتے ہیں، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ایک تو انڈیویجول گھروں کا تصور تھا، پھر وہاں بڑے جو کچھ قبریں ایسی ملی ہیں جس میں جو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی بیٹل میں ہوئی ہے. ان کے اسکلز میں سخت ضرب کے نشان ہیں، جسموں پہ نشانات ملے ہیں، اور وہ قبریں ملی ہیں جو کہ جیسے بیٹل میں ہوتی ہے. وہ لوگ انڈیویجول گھروں کا تصور ملا، انڈیویجول گھر ملے وہاں. فیوم سے نقادہ جو ہے وہ دور کتنا ہے؟ یہ اپر ایجپٹ میں ہے، تقریباً 170 کلومیٹر فیوم سے لگا سکتے ہیں. 170 کلومیٹر کا علاقہ ہے، جس کے اندر پھر 3 بڑے گڑھ ہیں ان کے، ابیدوس، ہریکپلوس اور نقادہ خود. یہ 3 شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں، شہر ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہاں ہمیں جنگوں کے آثار بھی ملے ہیں. یہ فرق ہے، جو فیوم کے لوگ ہیں وہاں آپ کو ٹوکریاں ملتی ہیں، وہاں آپ کو ووون باسکٹس ملتی ہیں، وہاں بولز ملتے ہیں، اور یہاں آپ کو سنگین ملتی ہے، یہاں نیزہ ملتا ہے اور ٹیگر ملتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تیر کمان آپ کو وہاں ملتے ہیں فیوم میں. اچھا، نقادہ میں جنگ کس کے ساتھ کس وجہ سے ہوتی تھی یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہ کیونکہ قبرستان ملا ہے، قبرستان کے اندر یہ کھوپڑیاں ملی ہیں. ان کھوپڑیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بیٹل ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ دور بہت لمبا دور ہے. میں نے عرض کیا نا، 5000 قبل مسیح سے تقریباً 3400 قبل مسیح تک کا دور ہے. تو یہ 2-2.5 ہزار سال کے دور میں ان لوگوں نے بھی گرو کیا. فیوم کے لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے گئے. اچھا، جو لوگ تھے وہ افریکنز تھے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ افریکنز ہی تھے، لیکن جو ان کے نقوش ہیں وہ آج کے افریقیوں جیسے نقوش نہیں، جیسے چپٹے ناک نہیں تھے، لیکن جو رنگت ہے وہ سیاہی مائل تھی. جیسے بدران کے جو لوگ ہمیں ملے، بدران کے لوگ لمبے بال رکھتے تھے، ان کے نقوش تیکھے تھے، وہ کلین شیو ون تھے، واریر تھے، اور ان کے پاس ہائرارکیکل آرڈر تھا. اچھا، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہیرارکی ہے؟ وہ ایسے کہ کچھ جو ایلیٹ تھی ان کے ہاں جو آثار ملے، وہاں بیش قیمت زیورات ملے، ہیرے جواہرات جیسے کسی زمانے میں ہوں گے وہ ملے. ان کے تاج پہننے کا یا ان کے جو رہن سہن، ان کے جو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص کلاس تھی، کیونکہ باقی جو نیچے والی کلاس تھی ان کے پاس زندگی کو بس سبسسٹنس لیول پہ گزارنے کے آلات ملے ہیں. ان آلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فرق تھا جو کہ فیومین سوسائٹی سے بادرین سوسائٹی تک آتے آتے ڈیولپ ہو گیا تھا.
اور مرمیڈ جو وہیں ایجپٹ کا یہ ایک علاقہ ہے, بہت سے علاقے تھے, یہ بہت سے علاقے جن میں سے ہم کوئی سے 4 کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس میں وہ بھی ہنٹر گیدررز تھے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں ہمیں اسکلپچر ملتے ہیں, ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اسکلپچر شروع کر دیا تھا. کس طرح کے؟ انسانی اسکلپچر ہیں, اپنے شبیہ ہیں وہی ہیں, انسانی شبیہ ہیں وہ ملتی ہیں. اور آج بھی ہمیں ملتے ہیں وہ والے؟ وہ ملے. یہ سارے ان علاقوں کے بارے میں یہ جو ڈسائفر کیا گیا ہے لینگویج کو اور امیجز کو, ہیروگلفس کو, پیٹروگلفس کو, ان کو جب ڈسائفر کیا گیا اس کے نتیجے میں مورخین نے یا آرکیالوجسٹ نے یہ معلومات بہم پہنچائی. یہ ہماری اپنی معلومات نہیں ہے, یا کسی مورخ کے نہیں ہے, یہ آرکیالوجسٹ کی ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جگہ یہ کچھ تھا جو انہیں معلوم ہوا ہے. اچھا, اس ٹائم کے جو لوگ تھے مصری, ان کی زبان کیا تھی, کیسے آپس میں بات کرتے تھے؟ جو ہیروگلفس اسٹڈی کیے گئے ہیں اور آرکیالوجسٹ نے جو میں بتایا وہ ان کے مطابق فونیٹکس تھیں, یعنی ان لوگوں کی کچھ میننگ فل آوازیں تھیں جن سے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی باقاعدہ لینگویج اگر نہیں بھی تھی, کیونکہ ہمیں جو باقاعدہ لینگویج ہے وہ 13th century BC میں نظر آتا ہے, جس کا اگر ریکارڈ ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ لینگویج تھی. جو مصری تھے اس وقت کے, وہ اس ٹائم پہ قابل تھے, اور سوسائٹی کیسی تھی, میل ڈومیننٹ تھی؟ قابل تو وہ تھے, کیونکہ ہمیں ایک ایسی لینڈ جس میں ہمیں امیجسٹک پیٹرن نظر آتا ہے ان کی اپنی زندگی کا, جو کہ وہ نقش و نگار بنا رہے ہیں, پھر وہ مسلسل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کی ایک دیو مالا ہے, وہ لوگ اجتماعی طور پہ رہ رہے ہیں, اور گریجولی وہ اپنے کچھ کوڈز کو ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں انسانی, اور جو بھی دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے سوسائٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل تھے. اور دیکھا جائے تو دنیا کے سب سے زبردست جو آرکیٹیکچرل مونیومنٹ ہیں وہ انہوں نے ہمیں بعد میں بنا کے دیے, تو قابل تو وہ تھے. ہاں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی, دیکھیے ڈائناسٹک ایج میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین فیروز آئیں, لیکن وہ ساری فیروز ریجنٹ کے طور پہ آئیں. کسی کا بھائی یا باپ یا جو فیرو ہے وہ مر گیا ہے تو, یا بچہ ہے وہ فیرو ہے تو اس کے ریجنٹ کے طور پہ آئیں. لیکن یہ جو پری ڈائناسٹک ایج ہے اس کے اندر ہمیں کوئی میل ڈومیننس ایسی خطرناک نظر نہیں آتی کہ جیسے عورتوں کو بہت زیادہ مارجنلائز کیا گیا ہو, مل کے کرتے تھے. لیکن دیکھیے جو ہنٹنگ کرنے والی سوسائٹی ہے اس میں تھوڑا بہت میل ڈومیننس ایسے ہوتا ہے کہ ہنٹ کرنا مرد نے ہوتا ہے. شکار کرنے والی سوسائٹی سے لے کے زرعی سوسائٹی تک جانے کا جو عمل ہے اس میں امپورٹنس تو عورت کی ہے بہت زیادہ. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں جہاں زرعی دور ہے اس میں عورت کی اہمیت ہے. ویسے تو یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ جو سونے, یہ جو کڑے بڑے پہنائے جاتے ہیں, یہ جو انگوٹھیاں اور یہ پہنے, یہ اس زمانے میں عورتوں کو اپنے پاس رکھنے کی بھی ایک ضرورت تھی, کیونکہ عورتوں کو زراعت کا فن آتا تھا. وہ گھر وہاں تھی نا, زمین پہ رہ رہی تھیں, مرد جایا کرتے شکار کھیلنے کے لیے, تو وہ تو طاقت کا استعارہ بن گئے. عورتیں جو تھیں وہ زراعت انہوں نے شروع کی تھی. تو ایسے میل ڈومیننس نہیں ہے, لیکن کہیں ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ عورتوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہو. مصر کے اندر سب سے پہلی بادشاہت کب اور کیسے قائم ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے مینیز یا نارمر سے. وہ کون تھے؟ نارمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بادشاہ تھے. کہاں سے آئے؟ کہا وہیں سے, اسی علاقے سے, اسی جگہ سے. 2984 قبل مسیح سے 2474 قبل مسیح کا جو دور ہے یہ ارلی ڈائناسٹک گورنمنٹس کا دور ہے, جس میں تیسری, چوتھی, پانچویں اور چھٹی ڈائناسٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. مینیس بنیادی طور پہ تو ایک پروہت تھے جنہوں نے 31 رائل فیملیز کو کیٹیگرائز کی ہے. اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا وہی نارمر تھے یا نارمر خود سے کوئی بادشاہ تھے. کچھ مورخین کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی شخص ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نارمر پہلے بادشاہ تھے. لیکن جو ہمیں نون ہسٹری ہے وہ 2984 قبل مسیح سے 2474 قبل مسیح میں ارلی ڈائناسٹیز نظر آتی ہیں, جو کہ 6th ڈائناسٹی تک جاتی ہیں. یہ جو بادشاہت قائم ہوتی ہے اس میں کیسے کوئی انڈیویجول آ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے؟ انڈیویجول ایک دم سے اعلان نہیں کرتا, یہ گریجول پروسیس ہے. یہ 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 تک کا ایک
ہزار کی بات ہم کر رہے ہیں، 100 کی نہیں، 3-4 ہزار سال کے عرصے میں جب لوگوں نے شکار سے روزی کمانا شروع کی، وہاں سے لے کے اور بادشاہت تک بہت لمبا عرصہ ہے، جس میں زرعی دور بھی آیا، جس میں بہت تجارت بھی ہوئی، جس میں بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، جس میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے وسائل کے اوپر، پانی پہ لڑائیاں بھی کرتے رہے، وہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز کو اپنانے میں بھی لڑائیاں ہوئیں کہ ایک دوسرے کے گاڈز اینڈ گاڈیسز پہ، وہاں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اس سارے عمل میں ان 3-4 ہزار سال کا جو عمل ہے، اس میں کلاس اسٹریٹیفیکیشن بھی ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ کچھ کلاسز ڈیولپ ہو رہی تھی، کچھ ڈائنیسٹیز ڈیولپ ہو، کچھ خاندان ڈیولپ ہو رہے تھے، کچھ انڈیویجولز ڈیولپ ہو رہے تھے جو کہ آؤٹ وٹ کر رہے تھے، جو آؤٹ سمارٹ، جو کہ ڈومینیٹ کر رہے تھے، جو زیادہ طاقتور تھے۔ ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ تھا، جس کے پاس زیادہ طاقت تھی، جس کے پاس زیادہ روٹس تھے تجارت کرنے، جس کے پاس مرچنڈائز زیادہ تھا۔ ابھی یہ لوگ اپنے کانٹیننٹ سے باہر نہیں گئے، ابھی یہ لوگ اس نیل کے ساحلوں پہ ہی تجارت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جنگیں ہوتی تھی یہ باہر سے جو آتے تھے ان کے ساتھ ہوتی تھی یا آپس میں ہی ہوتی تھی؟ باہر سے آنے والوں کے ساتھ جنگیں بہت بعد میں ہوئیں۔ یہ جو ڈائنیسٹک ایج ہے جس میں فیروز آنا شروع ہو گئے ہیں، جو رائل فیملیز آنا شروع ہو گئی ہیں، 6 ڈائنیسٹی، جیسے ماؤنٹ سینائے ہے فار ایگزامپل۔ ماؤنٹ سینائے کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، ماؤنٹ سینائے سے جو معدنیات نکالنی ہے، جو منرلز نکالنے ہیں، ان کے اوپر کس کا قبضہ ہوگا، وہ کون نکالے گا؟ یہ لڑائی تھی۔ یہ لڑائی ہم آگے جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ جس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا یا ان علاقوں پہ ڈومینیٹ کیا معاشی اعتبار سے، اس نے سی روٹس کو بھی دیکھا۔ وہ سوڈان تک جاتا ہے، وہ صومالیہ تک جاتا ہے، وہ انڈیا تک جاتا ہے، وہ عربس تک جاتا ہے، ریڈ سی کے ذریعے جاتا ہے، وہ اپنے جہاز لے کے جاتا ہے، سامان لے کے جاتا ہے، سامان لے کے آتا ہے۔ جیسے انسانی زندگی نے پروگریس کیا، وہ جو فیروز بنے وہ بہت زیادہ امیر لوگ تھے، انہوں نے بہت سی دولت کمائی تھی، باہو کو بکرک، لیکن کمائی تھی دولت۔ جب سب سے پہلا فرعون آیا تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اسے اپنایا یا طاقت کے بل پہ آیا؟ نہیں، مقامی لوگوں نے بالکل رزسٹ نہیں کیا۔ مقامی لوگوں نے بلکہ اگر کسی کو رزسٹ کیا تو آخناتون کو کیا۔ آخناتون وہ فرعون تھا جس نے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی پوجا سے لوگوں کو ہٹا کے ایک گاڈ کی پوجا کرنے کا کہا۔ اچھا، اور اس نے وہ جو ایک پیگنزم یا جو روایتی طریقہ تھا ان کے مذہبی رسوم ادا کرنے کا، اس سے یکسر مختلف روایت اپنائی۔ اچھا، ایسا کرنے پر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوا؟ بہت شدید رد عمل آیا لوگوں کا، بہت شدید رد عمل۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7ویں صدی میں ملتے ہیں پیگنزم کے خلاف، وہاں اتنا سویر ریئیکشن تھا مقامی لوگوں کا۔ یہ بات تو ہم کر رہے ہیں 2400 قبل مسیح کی، جب آخناتون نے یہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز کو، جو ان کے دیوی دیوتا تھا، ان کو سے ہٹا کے اور مونوتھیزم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے اس کو، جب وہ مر گیا تو اس کے مجسمے تک گرا دیے اور اس کا نام و نشان مٹا۔ وہ تو توتن خامن جو کہ اس کا بیٹا تھا، اس نے ریورس کیا اس کی ساری پالیسی کو، مونوتھیزم سے واپس اسی پیگنزم کی طرف لے کے آیا۔ ان کے ٹیمپلز بنائے، معبد بنائے توتن خامن نے۔ وہ توتن خامن کے میرا ایک اور سٹوری ہے، لیکن اس نے اس طرح سے واپس لایا ان لوگوں کو۔ اچھا، ان میں سے کوئی ایسا تھا جو اچھا بھی ہو وہاں کے لوگوں کے لیے، کوئی ایسا فرعون؟ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ایسے ہی مصر کے بادشاہ تھے، فیروز۔ بس یہ کہ انہیں فیرو کہتے تھے، فرعون کہتے تھے، باقی کو کسی کو قیصر کہتے تھے، کسی کو زار کہتے تھے، کسی کو کسرا کہتے تھے۔ یہ جو تھے یہ فرعون تھے، ظالم بھی تھے، لگان لگاتے تھے، لوگوں کی محنت کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ میں نے اب عرض کیا نا کہ جیسے اگر منرلز یا معدنیات نکالنی ہے ماؤنٹ سینائے سے یا کسی بھی اور جگہ سے، تو اس کا ایک حصہ ہے جو فرعون کے پاس جائے گا، بہت بڑا حصہ۔ اگر کسی نے کوئی ٹریڈ کرنی ہے، اگر کوئی پانی کا راستہ استعمال کرنا ہے، زمین کا راستہ استعمال کرنا ہے، تو وہ ایکچولی وہ فرعون کے پاس اس کا حصہ رہے گا۔ اور آج کے دور میں جیسے فار ایگزامپل میں نے تلاش کرنے کی کوشش بھی کہ کتنے بنتے ہیں، تو $90.53 ملین انکم بنتی ہے کلیوپیٹرا 7 کی۔ تو یہ فرعون جتنے بھی تھے ان کی مال و دولت کا کوئی حساب نہیں تھا،
یہ ساری riches جو لوگ کماتے تھے وہ ان کے کوفرز بھرتے تھے. اس لحاظ سے تو وہ ظالم ہی تھے. اور وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کر دیا, کیونکہ دیوی دیوتاؤں کے بعد ان کا اپنا گاڈ لائک امیج بنا لیا انہوں نے. اب لوگ ان کی پوجا, اگر ناٹ ان دا اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ پوجا تو نہیں کرتے تھے, لیکن وہ گاڈ کا ہی امیج ہوا کرتا تھا لوگوں کی نظر میں جو فرعون تھا. اور اپنا اس گاڈ لائک امیج کو ثابت کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے انہیں ظلم بھی کرنا پڑتا تھا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا, جیتے جی تو جو ظلم ہوتا تھا لوگوں پہ وہ ہوتا تھا, مرنے کے بعد بھی ظلم کرتے تھے وہ. کیسے؟ اگر ایک فیرو مر گیا, اب اس کے بعد اس کے کھانے پینے کے سامان اور جو قیمتی چیزیں کچھ, اور جو اس کی جو بگی ہے بعض اوقات, یا کوئی گھوڑا ہے, وہ تو ساتھ باندھ ہی دیا کرتے تھے. اس کا کوئی چہیتا جو اٹینڈنٹ ہوا کرتا تھا, جو غلام ہوا کرتا تھا, یا جو اس کو بھی مار دیا کرتے تھے. اس کو مار کے بھی اس کے ساتھ ہی امبام کر کے رکھ دیا کرتے تھے کہ جو اٹھے گا تو نالے بھی اٹھ جائے گا, کیونکہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد ایونچولی اسے اگلی دنیا میں جانا تو ہے, تو اگلی دنیا تک کے لیے وہ اعمال کی بجائے یا نیک نامی کی بجائے وہ نال چیزاں دے دیں سن کہ اے لے جا, نال گھوڑا لے جا, بگی لے جا, بندے لے جا, قیمتی چیزیں دے دیا کرتے تھے کہ اگلا سفر اس کا آسان ہو جائے. تو اس میں یہ عام لوگ بیچارے مارے جاتے تھے. یہ فرعون ممیز کیوں بناتے تھے؟ ایجپشنس کے خاص طور پہ جو فرعونہ مصر تھے, ان کے اعتقادات بہت عجیب و غریب تھے. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہونے کا مطلب ہے کہ اگلی دنیا میں آپ صحیح سلامت پہنچیں, طاقت حاصل کریں اور وہاں بادشاہ بنیں. گاڈ لائک امیج یہی تھا کہ آپ حیات جاوداں آپ کو مل جائے گی, یہ تصور تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا جو جسم ہے وہ گل سڑ نہ جائے, ڈکے نہ کر جائے. یہ وجہ تھی کہ فرعون یا شاہی خاندان یا رائل فیملیز تھیں, ان کی عورتیں اور مرد وہ اپنے آپ کو امبام کروا لیا کرتے تھے. کیسے؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کے دل گردے جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ نکال لیا کرتے تھے, صرف دل رہنے دیا کرتے تھے, کیونکہ دل نے دھڑکنا ہے. ان کا یہ ان کا اعتقاد تھا کہ دل کیونکہ ضروری ہے دھڑکنے کے لیے, زندہ ہونے کے لیے, اس لیے وہ دل کو ساتھ ہی رکھ دیا کرتے تھے, باقی اعضائے رئیسہ نکال دیا کرتے تھے. اور جسم میں نمک بھر دیا کرتے تھے. وہ خاص قسم کا نمک تھا جو جسم کے اندر بھر دیا کرتے تھے, اور اوپر ایک بام لگا کے اور پٹیاں کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ لمبے عرصے تک قائم رہ سکے, ان کا وجود قائم رہ سکے. یہ ان کا طریقہ تھا. اور اگر کسی فیرو کی یا کسی رائل فیملی کے بندے کی بیوی مر جایا کرتی تھی تو ظاہر ہر بندہ تو حنوت کرنے کا فن نہیں جانتا تھا. بڑے کم ڈاکٹر ٹائپ ہوا کرتے تھے جو حنوت کیا کرتے تھے. اب آرکیالوجسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ, وہ شاہی خاندان اپنی بیویوں کو جو کہ فوت ہو جایا کرتی تھیں کچھ عرصہ ڈکے بھی ہونے دیتے تھے ان کی لاشوں کو. تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ فوری طور پہ حنوت کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ جو حنوت کرنے والے لوگ ہیں, جو ڈاکٹر صاحبان ہیں, وہ ان لاشوں کا ریپ نہ کر دیں. اچھا, یہ بھی ایک بہت اہم ایک مسئلہ تھا جو کہ ہمیں ان کی نقوش جو بنائے ہوئے انہوں نے ہیروگلفس ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ لاشوں کو 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے ڈکے ہونے دیتے, تھوڑے سے ڈکے ہونے کے بعد حنوت کروایا کرتے تھے تاکہ وہ ان لاشوں کو استعمال نہ کرنے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس حد تک قبیح جرائم کا ارتکاب بھی کیا جاتا تھا. اچھا, کوئی ایسا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ مر گیا, اس کو تو حنوت کیا, اس کی بیوی کو بھی ساتھ اس کے حنوت کر دیا, جیسے ہمیں بعد میں ستی کی رسم ملتی ہے؟ نہیں, ستی کی رسم تو ہندوستان میں تھی, وہ تو بہت ہی ایک ظالمانہ رسم تھی. یہاں حنوت نہیں کرتے تھے, یہاں بیویوں کو حنوت ساتھ نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ بیویاں آزاد ہوا کرتی تھیں. بادشاہ اگر مر گیا, اگر فرعون مر گیا تو اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے چوڑیاں توڑ کے اور کالے کپڑے پہن کے یا سفید کپڑے پہن کے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ کہیں ایک کونے میں اور راندہ درگاہ ہو جایا کرتی تھیں. ایسے نہیں ہوتا تھا. وہ شاہی خاندان, یہ استحقاق تو شاہی خاندان کی عورتوں کے پاس ہی تھا کہ انہیں حنوت ہونا ہے مرنے کے بعد, لیکن جب وہ زندہ تھی وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے رہا کرتی تھی جیسے رہنا ہوتا تھا. اتنے لبرل تھے وہ لوگ. لیکن جو غلام ہوا کرتے تھے یا وہ خاص کنیزیں یا وہ خاص غلام خواتین
جو ان کی اٹینڈنٹ تھی اور چہیتی اٹینڈنٹ تھی انہیں وہ مار کے حنوط کر دیا کرتے تھے. یہ بھی کوئی بہت عام مثال نہیں تھی, لیکن کچھ جگہ پہ ایسے آثار ملے ہیں. اچھا, ان کے حرم ہوتے تھے, ان کی کنیزیں ہوتی تھی؟ ہاں, فیروز کے حرم ہوا کرتے تھے, فیروز کی بہت سی کنیزیں ہوا کرتی تھی, فیروز کی بہت سی بیویاں ہوا کرتی تھی, بہت سی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں فیروز کی. اور وہاں اس چیز کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. وہاں ہمیں کوئی عورتوں کی ایسی رقابت کی مثالیں نہیں ملی ہوئیں ان کے جو آرٹ ہے ان کے ذریعے سے, کہ جو ہمیں نظر آئے کہ عورتیں ایک دوسرے کی رائیولز تھیں کسی ایک مرد کے ساتھ محبت یا تعلق کی وجہ سے. ایسا نہیں تھا. مصر کے جو عام لوگ تھے, وہاں کے مقامی لوگ, کیا وہ بھی حنوط ہوتے تھے؟ نہیں, مقامی لوگ حنوط ہونا ایک بڑا مشکل عمل تھا. حنوط ہونے کے لیے بہت سا پیسہ درکار تھا. حنوط ہونے کے لیے خاص ان کے ٹومز تھے جہاں پہ وہ رکھا جانا تھا انہیں, وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کا استحقاق بھی نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے یہ صرف شاہی خاندان کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو گاڈ لائک امیج پہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے تھے, اور وہ حنوط ہوا کرتے تھے. فرعون کے جو پیرامڈس بنتے تھے, یہ پیرامڈس بنانے کا آئیڈیا آیا کیسے, اور سب سے پہلا پیرامڈ کون سا بنا؟ پیرامڈس کا آئیڈیا تو بیسکلی ایک ٹوم بنانا ہے. ہمارے ہاں سماعت بنتی ہے, ہمارے ہاں مقبرے بنتے ہیں, مزار بنتے ہیں, تو وہاں ٹوم بنانا تھا. ہاں, اب میں نے شروع میں آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ ان کی دیومالائی کہانیوں کے اندر یہ بات تھی کہ ایک پیرامڈ تھا, یعنی ایک تکونے پہاڑ جیسی ایک شکل تھی جس کے اوپر لوٹس کا پھول تھا جو کھلتا ہے, وہ راہ والی جو کہانی میں سے. اب وہ ان کی دیومالائی داستانوں میں یہ شکل بہت لمبے عرصے سے موجود تھی. انہوں نے اسی پیٹرن پہ اپنے ٹوم بنائے. مقصد یہ تھا کہ وہ حیات جاوداں کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہیں جہاں کوئی انہیں ہزاروں سال تک یا لاکھوں سال تک, جب تک کہ اگلی دنیا میں جانے کا کوئی سبب نہیں بنتا, وہ وہاں رہ سکیں. اس لیے وہ پیرامڈس بنائے گئے. ہاں, پھر شان و شوکت کی علامت بھی ہیں وہ مقبرے. یہاں بھی جو مقبرے بنائے گئے ہیں, مغلوں کے جو مقبرے ہیں, وہ شان و شوکت کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہ اعزاز بخشنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, وہ اپنی سطوت کے اظہار کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. وہ بھی سطوت کے اظہار کے لیے بنائے گئے. یہاں بھی جنہوں نے مقبرے بنائے, بہت بڑے بڑے جو گرینڈ مقبرے بنائے, وہ لوگوں کے پیسوں سے ہی بنائے. جیسے تاج محل ہے, جتنے بھی ہمارے مغل ٹومز ہیں وہ سارے کے سارے ایسے بنے ہیں, لوگوں کے پیسے سے بنے ہیں. فیروز بھی ایسے ہی کرتے تھے. سب سے پہلے کس نے بنایا؟ خوفو ایک فیرو تھا جس نے یہ 3 پیرامڈس بنائے تھے. اس نے اپنی زندگی میں یہ بنائے تھے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, آنے والے لوگوں کے لیے. میں نے عرض کیا نا کہ اس ٹوم ایک مصرف تھا اس کا ٹوم ہونا, لیکن سطوت کا اظہار کرنا دوسرا, شان و شوکت دکھانا, اور یہ اس کے اظہار تھے جو خوفو نے بھی کیا, جوزر نے بھی کیا. وہ ہمیں اس طرح کل 31 پیرامڈس نظر آتے ہیں. اس میں بہت گرینائٹ یوز ہوا, لائم سٹون یوز ہوا, مورٹار یوز ہوا, بہت کچھ اس کے اندر استعمال ہوا ہے ان پیرامڈس میں. اچھا, یہ جو اتنے وزنی پتھر ہیں, یہ اس لوکیشن تک لائے کیسے گئے اور کہاں سے آئے تھے؟ ایکچولی مصریوں کا جو ہر چیز کا جواب دریائے نیل کے پاس ہے. ہمیں کچھ معلومات لینی ہے ان کی زندگی سے متعلق, ان کے روزگار سے متعلق, تو وہ نیل ہی ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دریا کے راستے ان کو لے کے آیا کرتا تھا, بڑے بڑے پتھروں کو, اور ان پتھروں کو وہ گیلا رکھتے تھے, ان کو ان کے اندر سوراخ کرتے تھے, جب وہ نرم پڑ جایا کرتے تھے ان کے اندر لکڑیاں گاڑ دیا کرتے تھے. ان کی مدد سے ان کو اٹھا کے پھر اوپر جا کے سکھایا کرتے تھے. اور لیکن اس میں جو انجینئرنگ کا کمال ہے وہ اس کا ایک تو اینگل ہے, پھر دوسرا جیسے وہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف کانسٹیلیشن کے مطابق انہیں ڈیزائن کرتے تھے, یعنی ان کی جو میجرمنٹ کیسے کرتے تھے, انہیں کیسے وہ فکس کرتے تھے, وہ کانسٹیلیشن کے مطابق کرتے تھے. وہ ایسے کرتے, ایکچولی تو یہ ایسے نہیں تھے جیسے اب ہمیں نظر آتے ہیں, یہ تو سفید رنگ کے تھے. سفید رنگ لائم سٹون تھا جو کہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا, ایون رات کو بھی چمکتے تھے یہ. تو وہ اب اتر گیا سارا, اب یہ رہ گئے براؤن سے ہمیں جو نظر آتے ہیں. تو جو انجینئرنگ کا کمال ہے وہ یہ ہے, ستاروں کی میجرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف انہیں فکس کرنا, اور پھر یوں فکس کرنا کہ روشنی ہوا کا بڑا ہی مناسب انتظام ہو, جو اسی لیے تو ہزاروں برس سے موجود ہے, اور انہیں آپ ایک پتھر بھی ہلتا نہیں ہے,
گرتا نہیں ہے, خراب نہیں ہوتا, ایروڈ نہیں ہوتا, ورنہ اتنے لمبے عرصے میں تو ایروجن ہو جانی چاہیے تھی. وہ ہوا اور روشنی کا ایسا انتظام ہے, انجینئرنگ کا ایسا کمال ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یونانیوں نے تو انجینئرنگ اور طب یہاں سے سیکھا ہے, مصریوں سے. اچھا, اس ٹائم پہ کوئی مشینیں نہیں ہوتی تھی, تو اتنے وزنی پتھر ایک کے اوپر دوسرا کیسے رکھے؟ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کا تو انتظام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بٹ صاحب کہ لکڑی کا ایک تختہ سا ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, جس سے چیزیں اوپر لے کے جاتے ہیں, دوسری تیسری چھتوں تک پہنچاتے ہیں. اب تو خیر وہ جدید مشینیں آ گئی, ورنہ یہ ہوتا رہا استعمال. وہ شیفٹ ہے, شیفٹ کے ذریعے اوپر سے اوپر لے کے جایا کرتے تھے بھاری پتھر کو. بہت سے لوگ انوالو ہوتے تھے, لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ اوپر لے جانا نہیں ہے, وہ پریسیجن ہے, وہ میتھمیٹیکل پریسیجن ہے جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ پتھروں کو ایک دوسرے پہ رکھتے تھے. ہاں, کہ گر نہ جائے. گر نہ جائے, گرنا تو دور کی بات ہے کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہوا بھی نہ گزر سکے, یہاں سے روشنی بھی نہ گزر سکے, تو وہ نہیں گزرے گی. وہ ایسی میتھمیٹیکل پریسیجن کے ساتھ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیبر وہاں استعمال ہو رہی تھی وہ بہت اسکلڈ لیبر تھی. اچھا, ہم تو سنتے آئے ہیں کہ وہ جو لیبر تھی وہ وہاں پر غلام تھے اور ظالم حکمرانوں نے ان سے یہ کام کروایا. محض ظلم کر کے اتنا بڑا آرکیٹیکچرل ونڈر نہیں بنایا جا سکتا تھا. کتنے سالوں میں بنا؟ کہا جاتا ہے کہ 20 سالوں میں بنا, لیکن ضروری نہیں کہ ہر پیرامڈ 20 سالوں میں بنا ہو. کچھ کم اور کچھ زیادہ میں بن سکتے ہیں, لیکن آن ایوریج 20 سالوں میں پیرامڈس بنے, خاص طور پہ غیزہ کے جو پیرامڈس ہیں. ایکچولی اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک نیشنل کاز سمجھ کے یہ کام کیا جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ وہاں جب روزگار نہیں ہوتا تھا, کھیتی باڑی نہیں ملتی تھی, تو لوگ یہ ہنر سیکھ بھی لیا کرتے تھے, پھر کام کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ وہاں بہت سا پیسہ ملتا تھا. کنسٹرکشن کا کام کرنے والے کو عام کسان سے زیادہ پیسہ ملتا تھا. تو ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جتنا پیسہ پیرامڈس پہ لگا, ویسی ثروت, ویسی دولت, ویسی پراسپیرٹی اور خوشحالی, ویسا جو پروگریس ہے وہ ہمیں سماج کے اندر نظر نہیں آتی, ایجپشن سماج کے اندر, جیسی کہ ان کی ستوت نظر آتی ہے. یہ ایک کانٹراڈکشن ہے بہرحال. اچھا, اوپر تو پیرامڈ ہے, اس کے نیچے کیا ہوتا تھا؟ دفن کدھر کرتے تھے؟ ان کے بہت سے چیمبرس ہیں, کچھ ہڈن چیمبرس ہیں. جو بظاہر چیمبرز نظر آتے ہیں ان چیمبرز خالی ہیں, ان چیمبرز کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کچھ ہڈن چیمبرز ہیں جس کے لیے انہوں نے لیبرنتھس بنائی ہوئی تھیں, بھول بھلائیاں سی بنائی ہوئی تھیں. وہ کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چور اچکوں سے بچنے کے لیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چور اچکوں کا فیکٹر تو بہت بعد میں جا کے آیا ہوگا. ظاہر ہے اگر وہ نیشنل کاز کے لیے کر رہے ہیں اور ایک قومی سطح کے اوپر ایک چیز بن رہی ہے, تو بہت بدامنی کے دور میں بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو جتنا زیادہ محفوظ کیا جا سکے کیا جائے, چور و چکوں سے نہیں, زمانے سے, وقت اور زمانے کی دھول سے, گردش زمانہ سے محفوظ کیا جا سکے. جیسے اب ہم اپنے جو مردوں کو دفناتے ہیں تو ہم زمین میں بہت اچھی سی قبر کھود کی کوشش کرتے ہیں نا, کہ اس کا ایک پانی نہ چلا جائے, ہم اہتمام کرتے ہیں سارا. تو وہ تو رائل فیملی, ان کا تو مقصد یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے, اس لیے ہمیں کسی نہ کسی ایسی جگہ پہ دفن ہونا چاہیے جہاں سانو چھیڑے کوئی نہ. اچھا, ان کا اینڈ آف ٹائم کانسیپٹ کیا تھا؟ ان کے پاس قیامت کا کوئی تصور نہیں تھا. جنت اور دوزخ, جنت اور دوزخ کا تصور نہیں تھا. لائف ہیئر آفٹر کا تصور تھا, اور وہ ایسی ہی زندگی کا تصور تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ اب اگلی زندگی میں بھی بادشاہ ہی رہے گا, کیونکہ وہ یہاں بادشاہ ہے, اس لیے ظاہر ہے وہ اگلی زندگی میں بھی بادشاہ ہوگا. ان کے پاس کوئی جنت دوزخ کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا, جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں تھا, مکافات عمل کا کوئی تصور نہیں تھا, نیکی بدی کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا. سماجی تصورات تو ہوتے ہیں نیکی بدی کے, جو اپنے اپنے سماج میں آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف سماج کے اندر مختلف تصور ہیں نیکی بدی کے. ان کے ہاں وہ تصورات تو تھے, لیکن یہ جو ایبسلیوٹ گڈ اور بیڈ کا تصور ہے یہ ان کے ہاں نہیں تھا, یا پوئٹک جسٹس کا تصور نہیں تھا, یا خدا کی طرف سے آیا ہوا نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ہاں. ہاں یہ تھا کہ بادشاہ ہے, اس نے اگلی زندگی میں جانا ہے. فرعون خود دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے یا لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ فرعون کی پوجا کریں؟ دیکھیے, گاڈز اینڈ گاڈیسز کا تصور وہاں ہمیشہ سے رہا ہے. بہت سے ٹیمپلز بھی بنائے ہیں فرعونوں نے, اور دیوی دیوتاؤں کے ٹیمپلز ہوا کرتے تھے, اور اب تک موجود ہیں وہاں ٹیمپلز. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ٹیمپلز موجود ہیں, وہاں بھی ٹیمپلز موجود ہیں. تو میں نے عرض کیا نا
ان میں ایک فیرو ایسا آیا تھا کہ جس نے گاڈز اینڈ گاڈسز سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو, اور بھٹکے نہیں تھے, یا ہٹانے کی کوشش کی تھی, بھٹکانے کی نہیں ہٹانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ہٹے نہیں تھے. فیروز خود ہمیں مندروں میں جاتے ہوئے ان مورلز میں یا ان ہیروگلس میں تو نظر نہیں آتے, لیکن مذہبی فیسٹیوٹیز مناتے ہوئے بہرحال ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ مصر جو ہے وہ 1000 سال تک سپر پاور رہا, سچ ہے؟ کیونکہ کوئی اور پاور تھی ہی نہیں, وہ ایمرج کر رہی تھی آہستہ آہستہ. میڈیٹرینین کے آس پاس جو پاورز تھیں وہ آہستہ آہستہ ایمرج کر رہی تھیں, تو اس لیے وہ اکیلے سپر پاور تھا اس وقت. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنا پیسہ وہ لگا رہے تھے ان پیرامڈس پہ, یعنی 2.3 ملین ٹن بلاکس ہیں جو یوز ہوئے ہیں, اور 5.5 ملین ٹن گرینائٹ یوز ہوا ہے اس کے اندر, 8000 ٹنز لائم سٹون یوز ہوا ہے اس کے اندر, اور 5 لاکھ ٹن مورٹار یوز ہوئے. پھر یہ 31 پیرامڈس بنے. لیبر یوز ہوئی, بہت لیبر یوز ہوئی, بہت پیسہ, لوگوں کی کمائی, لوگوں کا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے یا پیرامڈس بنانے کی وجہ سے ان کی سلطنت کو ڈوب گئی یا ان میں فائنینشیل بحران آ گیا بہت شدید, لیکن پیسے کا زیاں بہرحال بہت زیادہ تھا. فرعون جو تھے وہ عیاش ہوتے تھے. فرعون جو ہیں وہ بادشاہ تھے, شکار بھی کرتے تھے, وہ عورتوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے تھے, رقص و سرود کی محفلیں بھی اٹینڈ کرتے تھے, ہر طرح کے نشے بھی کرتے تھے. مطلب جو عیاشی ایک آدمی کر سکتا ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کچھ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بہت سے فرعون ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. جیسے کہ ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے نا کہ پیرامڈس بنوائے ہیں. پیرامڈس کے علاوہ جو معاشرت کے قوانین ہیں, جو نظام میں زندگی ہے, ان میں ٹوٹن خامون کا اکثر آپ نے ذکر سنا ہے. ہمارے ہاں بہت مشہور فرعون ہے وہ. ٹوٹن خامون 19 سال کی عمر میں مر گیا تھا. ٹوٹن خامون ہر وقت اپنے پولیٹیکل ایڈوائزرز سے گھرا رہتا تھا. ہر وقت وہ اس تلاش میں رہتا تھا کہ کیسے ہم اپنی ٹریڈ روٹس کو فعال کریں, کیسے ہم صومالیہ تک, سوڈان تک یا دوسرے علاقوں تک اپنی ٹریڈ کو لے کے جائیں. یہ جو بڑے جیسے خوفو کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جوزر کی ہم بات کر رہے ہیں, یا ہمنسن کی بات کر رہے ہیں, اخناتون کی بات, یہ سارے جو فیروز تھے یہ محض ایسا نہیں تھا کہ عیاشیاں کرتے تھے اور مر جاتے تھے, وہ بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے. کیا اس زمانے کے جو عام لوگ تھے فرعون کے ہوتے ہوئے وہ کیا خوشحال تھے؟ دیکھیں, ہر فرعون کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا. کچھ فرائنہ کا زمانہ بہت بدحالی کا زمانہ بھی تھا, اس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی, اس میں پولیٹیکل اپہیولز بھی تھیں, لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں. یہی وجہ تھی کہ میسوپوٹیمینز نے یا سیرینز نے آ کے قبضہ کر لیا ان کے اوپر, اسی لیے وہ کوئی 150 سال تک ان کے اوپر قابض رہے. اچھا, یہ پاور سٹرگل کیا تھی؟ ایک فرعون کے بعد اگلا فرعون کیسے بنتا تھا؟ کیا تخت کے لیے لڑائیاں ہوتی تھی؟ کچھ ایسی رائل فیملیز ہیں جیسے 3rd, 4th, 5th اور 6th, وہ ایک ہی رائل فیملی چلتی آ رہی ہے. اس میں ایک جانشینی کا ایک تصور تھا, باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا. لیکن پھر ہمیں 9th اور 10th میں آ کے نظر آتا ہے کہ وہ جانشینی والا سلسلہ ختم ہو گیا, فیروز کسی اور فیملی سے آ گئے. پھر ہمیں 11th 10th ڈائنیسٹی میں جا کے نظر آتا ہے کہ کسی اور فیملی سے آ گئے. 18th اور 19th ڈائنیسٹی میں, جو کہ ہمارے سامنے جن کی تاریخ موجود ہے, اس میں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل کوئی اور فیملی تھی. ٹوٹل کتنے فرعون تھے؟ ٹوٹل ہمارے سامنے جو مینیز کے ریکارڈ کے مطابق اس نے رائل فیملیز کو 31 رائل فیملیز کو کیٹیگرائز کی ہے. ہمارے پاس جو نون ریکارڈ ہے اب تک کی معلومات تاریخ میں, وہ مینیز کی ہی بتائی ہوئی ہے. اب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کم ہے زیادہ ہے, اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے. 31 فیروز آئے. ہاں, ان فیروز کے مرنے کے بعد ان کی بیویاں ریجنٹ بن گئیں یا بچوں کی مائیں ریجنٹ بن گئیں, وہ فیمیل فیروز بھی آئیں. لیکن فیملیز وہ 30 ہیں, فیروز زیادہ ہو سکتے ہیں. کیا فرعون کی سلطنت جب فیمیل فیرو آتی تھی تو اس کی حکمرانی مان لیتے تھے؟ ایک بڑی اہم فیمیل فیرو ہیں ہیٹ شیپسٹ. وہ اپنے اسٹیپ سن ان کے فیرو بنے, لیکن وہ چھوٹے تھے تو ہیٹ شیپسٹ فیرو بن گئی. اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہم ان کے وہ دیکھتے ہیں سارے ہیروگلفس دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں جیسا لباس پہنتی تھی. اچھا. انہوں نے داڑھی بھی رکھی, جعلی داڑھی رکھی, لیکن لگاتی تھیں جعلی داڑھی, اور بیہیو بھی ایسے ہی کرتی تھی جیسے کہ مرد فیروز کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آواز بھی ویسے کوشش کرتی کہ اس طرح بنا کے بولے. اس کا جو انداز تخاطب تھا وہ بھی کچھ فیروز کی طرح تھا, جو کہ
اس زمانے کے فیروز تھے. اچھا، جو فیروز تھے وہ عام لوگوں کی طرح ہوتے تھے یا الگ ہوتے تھے؟ اونچے، لمبے، وزنی؟ بالکل عام لوگوں کی طرح ہوا کرتے تھے. جیسے بادشاہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، کوئی شارٹ اسٹیچرڈ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی اونچا ہے. کسی کے بارے میں یہاں مشہور ہے کہ وہ کئی بندے اپنی بغلوں میں دبا کے قلعے کی فصیل پہ بھاگا کرتا تھا. وہ بھی ایسے ہی تھے. لیکن جب ہیڈ شیپسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 1507 قبل مسیح سے 1485 قبل مسیح کا زمانہ ہے. اور وہاں ایک عورت کو بحروب بھرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو مردوں کے پوزیشن پہ لانے کے لیے. اس جیسے اس کا مطلب ہے کہ وہاں تھوڑی بہت مارجنلائز تو تھیں، چاہے وہ شاہی خاندان کی عورتیں تھیں. ہاں، اس نے کام بہت زیادہ کیے. اس کی ایڈمنسٹریشن بہت زبردست تھی. اس نے جو اس زمانے کی بیوروکریسی تھی اس کو بہت زیادہ نکیل ڈال کے رکھی اور بڑا لمبا عرصہ حکمرانی کی اس نے. اور ہاں، اس کے بعد جو اس کا اسٹیپ سن جب وہ بڑا ہوا اور اس کو جب اندازہ ہوا کہ میرے سر دے اتنے اہمی حکومت کری جا رہی ہے، تو اس نے اس کے نام سے وابستہ ہر چیز مٹا دی. ہر چیز. قتل بھی کر دیا تھا یا مرنے کے بعد اس نے کیا؟ نہیں، قتل تو نہیں ہوئی، لیکن ویسے اس کے جو اسٹیپ سن تھا اس نے ہر چیز اس کی لوگوں کی میموری سے اسکریچ کر دی تھی. اچھا، کیا ایک فرعون دوسرے فرعون کا قتل کرتا تھا؟ کوئی ایسے واقعات ملتے ہیں؟ ہمیں مصر کی تاریخ میں مقامی سطح پہ جنگیں ہوتی نظر آئی ہیں. ایک فیملی کی دوسری سے؟ ہاں، اسی لیے تو کیونکہ جب تک فورن انویژن نہیں ہوا، جب تک کوئی باہر سے نہیں آیا، اس وقت تک اگر قبرستان بنے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں پری ڈائناسٹک ایج پہ بھی نظر آتا ہے اور ڈائناسٹک ایج میں بھی نظر آتا ہے کہ قبرستان بنے ہوئے ہیں اور وہاں زخم نظر آتے ہیں ان کھوپڑیوں میں یا جسموں میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر تو ایک آدھ آدمی ہو تو پھر تو جنگ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 400 لوگوں کی قبر ہے یا 500 لوگوں کی قبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی جنگ میں مارے گئے ہیں وہ لوگ. تو اور دوسرا مطلب کہ وہ رائل فیملیز کی آپس میں مختلف علاقوں کی کوئی نہ کوئی جنگ ہوا کرتی تھی. پانی سب سے بڑا مسئلہ تھا. پانی پہ قبضے کی لڑائی ہوتی تھی. پانی ہی زندگی تھی، پانی ہی سے روزگار تھا، پانی ہی ان کی ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوا کرتا تھا. اچھا، ان کی جو حکومت تھی، بادشاہت تھی، اس کا اسٹرکچر کیا تھا؟ کوئی منسٹریز ہوتی تھی، وزیر اعظم ہوتا تھا، منسٹر ہوتے تھے، یا ایک ہی بندے کے پاس اقتدار ہوتا تھا، وہی ہر چیز کا وارث ہوتا تھا؟ بادشاہت کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں جو فائنل ورڈکٹ ہے کسی بھی پالیسی پہ وہ تو بادشاہ کا ہی اختیار ہوتا ہے. مطلق العنان بادشاہت ہوا کرتی تھی اور یہ مطلق العنان بادشاہ ہی تھے فیروز. ہاں، لیکن فیروز نے ایک بڑا ہی نیٹ ورک ضرور اپنا قائم کیا ہوتا تھا جو کہ لوگوں تک پہنچتے تھے. انہیں یہ ضرور پتہ چلتا تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کون ان کا جو ظالم بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ظالم تھے. ہر اس بادشاہ کو یا ہر اس حکمران کو ظالم ہی کہا جاتا ہے جو آپ کی چوریاں پکڑ لے یا اپنے خلاف باتیں کرنے والوں کو پکڑ لے یا اپنے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پکڑ لے اور انہیں معاف نہ کرے. انہیں ظالم کہا جاتا ہے. تو فیرو اس سینس میں بہت ظالم تھے اور یہ قرینِ قیاس ہے کہ وہ ریبلز کو، بغاوت کرنے والوں کو یقیناً قتل کروایا کرتے ہوں گے. لیکن ہمیں یہ جو سماجی سطح کے اوپر مرد عورت اور رائولری اور زن کے لیے لڑائیاں اور اس میں مارے جانا، یہ ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہیں سے. ہاں، طاقت، تسلط اور اپنا گھمنڈ قائم رکھنے کے لیے کسی کو مارا جا سکتا ہے. کسی فرعون کے خلاف کبھی کوئی بغاوت ہوئی؟ ہمیں پرشین ڈائنیسٹی میں نظر آتا ہے زرکسس کے خلاف بغاوت تو نہیں ہوئی، لیکن جیسے اندرا گاندھی کے ساتھ ہوا تھا نا، زرکسس کے باڈی گارڈ نے اسے قتل کر دیا تھا. کیوں؟ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خیال تھا کہ زرکسس اس کی کمیونٹی کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. اس باڈی گارڈ کو جو مارجنلائز کیا تھا اس کی کمیونٹی کو، اس کے لوگوں کو پھانسی دی تھی، مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کمیونٹی کے اندر ایک عداوت پائی جا رہی تھی زرکسس کے خلاف. اور یہ بھی خیال تھا کہ کیونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہاں آ کے قابض ہوئے ہوئے ہماری لینڈ پہ، اس لیے اس کمیونٹی کے ساتھ لائلٹی دکھانے کے لیے اس نے زرکسس کو قتل کر دیا تھا. یہ ہمیں نظر آتا ہے فیروز کی زندگی میں. پہلی دفعہ فرعونوں کی طاقت کو چیلنج کس نے کیا؟ یہ اسیرینز تھے جو
ایسٹرن میڈیٹرینین سے آئے تھے. انہیں کہتے تھے ہکسوس, جو 1650 قبل مسیح سے 1535 قبل مسیح تک رہے. تقریباً 100-150 سال انہوں نے وہاں پہ حکومت کی. ہکسوس نے سب سے پہلے فیروز کو باہر سے چیلنج کیا, اور ایکچولی ان کے پاس ایڈوانسڈ ٹیکنیک تھی. وہ کیا؟ انسٹرومنٹ زیادہ ایڈوانس تھے ان کے پاس. اگر نیزے, بھالے, تلواریں, برونز کی فار ایگزامپل وہ تلواریں یوز کرتے تھے, تو وہ ان کے پاس نہیں تھی. دوسرا, یہ لوگ تھوڑے سلیک, لتھارجک اور ایش پرست تھے. یہ جو مصر کے لوگ تھے, جب پراسپیرٹی تھی تو ظاہر ہے سب کچھ تھا. وہ لوگ آئے ہی لوٹ مار کرنے کی غرض سے تھے, اور انہیں رچز کو ہی حاصل کرنا تھا. وہ ٹرینڈ جنگجو ہوا کرتے تھے. بلکہ جب تک وہ رہے یہاں, انہوں نے 100-150 سال جو انہوں نے حکومت کی, اس میں کوئی سول وار نہیں ہوئی, کوئی بغاوت نہیں ہوئی, کوئی ایسا ہمیں اپہیول نظر نہیں آتا پولیٹیکل کہ وہ ہکسوس کے خلاف ہوا ہو. تو ہکسوس ایکچولی وہ پہلے لوگ تھے جو ایسٹرن میڈیٹرینین سے ایجپٹ میں آئے تھے فیروز کے خلاف. اور انہوں نے فیروز کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. انہوں نے فیروز کی حکومت کو ختم کیا, اپنی حکومت کو قائم کیا. لیکن 100-150 سال بعد ایک اور فیرو تھے ایجپٹ کے, جنہیں کہتے ہیں احموز. احموز نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ہکسوس کی حکومت کو ختم کر دیا, اور انہیں وہاں سے نکال بھی دیا تھا. اور پھر بڑے لمبے عرصے تک ایک جو فورن رول تھا اس کے خلاف آپ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے احموز نے بند باندھ دیا تھا. الیگزینڈر نے کیسے ایجپٹ کے اندر اپنی حکومت قائم کی؟ الیگزینڈر تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایشیا مائنر کی طرف گئے, ڈیریس کے ساتھ انہوں نے جنگ کی, ساحلی علاقوں پہ قبضہ کیا. اس طرح وہ جب ایجپٹ گئے تو ایجپٹ بغیر لڑے بڑے آرام سے ان کی جھولی میں گر گیا آگے. جب الیگزینڈر ایجپٹ میں آیا تو اس وقت اقتدار میں کون تھا؟ اس وقت رومنز اقتدار میں تھے, اور رومنز بڑے آرام سے اس کی جھولی میں ایجپٹ کو لے کے گر گئے تھے, اور کوئی ریبیلین نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, بہت آرام سے, بلکہ بڑی آؤ بھگت کی. جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوا تھا ٹیکسلا کے اندر راجہ امبی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی تھی, اس طرح وہاں مصر کے اندر بھی بہت آؤ بھگت کی گئی. اس نے پھر ایک شہر بسایا وہاں مصر کے اندر, الیگزینڈریا. بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ متمدن دنیا کا, سویلائزڈ دنیا کا, ماڈرن دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے الیگزینڈریا. پھر جو کہا جاتا ہے کہ جو نجوم کا علم تھا وہ انہوں نے, یعنی یونانیوں نے, طب اور انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ جو علم نجوم تھا وہ مصریوں سے سیکھا تھا. یہ اور بات ہے کہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگ جنہیں گریک سمجھتے ہیں, ایکچولی وہ گریک نہیں ہے, وہ گریک زبان میں لکھتے ضرور ہیں, تھے مصری, لیکن جو نجوم کی کتابیں ہیں وہ انہوں نے لکھی ہوئی. یہ ایک کانٹروورسی ہے, ایک بحث ہے جو چلتی ہے مورخین کے درمیان. الیگزینڈر کی حکومت کتنا عرصہ قائم رہی؟ 322 قبل مسیح سے لے کے 31 قبل مسیح تک الیگزینڈر کی حکومت رہی, مطلب گریک کی حکومت رہی. گریک کا بہت انفلوئنس تھا, گریک نے ان سے بہت کچھ سیکھا مصریوں سے, مصریوں نے گریک سے بہت کچھ سیکھا, کیونکہ گریک بھی میسیڈونینس اور جو ایتھنینس تھے وہ بڑے سویلائز تھے, بہت فلسفے میں, لٹریچر میں بہت طاقت تھے وہ, تو ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن اس میں ایک بڑی دلچسپ کہانی کلیوپیٹرا II کی ہے, جو کہ ٹالمی 5 کی بیٹی تھیں, اور ٹالمی کی وفات کے بعد اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے, وہ کو ریجنٹ تھا, یہ فیروشپ اختیار کی. اچھا. لیکن اس کے بھائی نے اسے نکال دیا کلیوپیٹرا کو. کیوں؟ وہ خود فیرو بننا چاہتا تھا, خود بادشاہ بننا چاہتا تھا. اچھا, جب الیگزینڈر کی حکومت بھی وہاں پر آئی تو وہ فرعون کے طور پہ وہاں پر بیٹھے؟ نہیں, الیگزینڈر کی جو حکومت تھی وہ گریک کا اپنا طریقہ تھا حکومت کرنے کا. وہ گریک سیلیوسیڈ یا ٹالمی یا دوسرے لوگ بھی تھے, وہ فیرو جیسے طور اتوار نہیں تھے, لیکن تھے تو وہ حکمران تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی انڈو گریک حکمران رہے ہیں, انہوں نے شہر بسائے. گریک کا کام یہ تھا کہ گریک علم و فن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے, پڑھائی لکھائی کو, درس گاہوں کو, اور تعمیرات پہ بہت توجہ دیتے تھے, شہر بسانے پہ بہت توجہ دی. یہ سارا کچھ انہوں نے وہاں بھی کیا. کلیوپیٹرا جب نکلی تو اس نے جولیس سیزر سے, جو کہ رومن تھے, یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرا ساتھ دیں, اور یعنی اس زمانے میں بازنٹائن امپائر تھی, میرا ساتھ دیں اور ہم اس کو گرائیں گے. تو جولیس سیزر اس کے اوپر کوئی عاشق ہوا تھا. یہ ہمیں ایکچولی مطلب تاریخ سے زیادہ دلچسپ چیز اس میں شیکسپیئر کا پلے ہے جولیس سیزر, جو اس نے بڑا خوبصورت پلے لکھا ہے. جولیس سیزر کا ساتھ دیا کلیوپیٹرا نے. کلیوپیٹرا ان کی محبوبہ تھی. جولیس سیزر کی پہلے بھی ایک شادی تھی, اور کلیوپیٹرا سے جولیس سیزر کا ایک بیٹا بھی تھا,
اس نے ان کو شکست دی اس کے بھائی کو, اور یہاں فیرو بن گئی کلیوپیٹرا. لیکن جولیس سیزر کو قتل کر دیا گیا. آپ کس نے کیا؟ رومنز نے, وہ تو رومن سینٹ نے قتل کر دیا تھا, رومن سینیٹرز نے مل کے قتل کیا تھا. وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے جس کو کہ شیکسپیئر نے بہت ہی شاندار لکھا ہوا ہے, جس میں وہ مرتے مرتے وہ بروٹس سے جو اس کا دوست ہے کہتا ہے ڈاؤ تھو بروٹس, وہ سب نے مل کے پلان کر کے قتل کیا ہوتا ہے. بڑا شاندار ہے, کبھی ہم ڈسکس کریں گے. جولیس سیزر کے مرنے کے بعد اس کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے اینٹنی. وہ کیا کرتا ہے؟ اینٹنی بڑا وفادار دوست ہے. تاریخ میں تو اتنا کچھ نہیں ہوا, لیکن شیکسپیئر کے پلے کے مطابق جولیس سیزر کی لاش کو رکھا جاتا ہے سامنے, اور جن لوگوں نے قتل کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیں اس کی لاش کو دیکھیں, اور اینٹنی کو کہا جاتا ہے کہ تم تقریر کرو گے لیکن کوئی تعریف نہیں کرو گے جولیس سیزر کی, اور ہمارے خلاف کچھ نہیں کہو گے, بس جاؤ تقریر کرو, لوگوں کو تھوڑا سا اپیز کرو, نکل جاؤ. اب وہ اینٹنی کی جو اسپیچ ہے جو شیکسپیئر نے لکھی ہوئی ہے وہ دنیا کی بیسٹ اسپیچ ہے. اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تقریر ہوتی کیا ہے, اس میں پرسویسونیس کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, اس میں کنونسنگ پاور کیا ہوتی ہے, اس میں آرگومنٹیٹیو وہ اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, تو وہ سب کچھ ایک تقریر میں ہے. جیسے وہ شروع کرتا ہے کہ فرینڈز رومنز کنٹرمن آئی ہیو کم ہیئر ٹو بیری سیزر ناٹ ٹو پریز ہم. یہ اس کی بڑی زبردست تقریر ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اچھائیاں اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں, برائیاں باقی رہ جاتی ہیں. اس کے بعد وہ اس تقریر میں کنونس کرتا ہے لوگوں کو بڑے ہی آرٹسٹکلی, وہ اس کی ساری کامیابیاں بتاتا ہے جولیس سیزر کی, اور اس حد تک لوگوں کو پرسویٹ کرتا ہے کہ لوگ ان لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جنہوں نے کہ سیزر کو مارا ہوتا ہے. لیکن یہ پلے ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تاریخ میں یہ ہوا کہ جولیس سیزر کو جب قتل کیا گیا تو کلیوپیٹرا نے اینٹنی کے ساتھ شادی کر لی. اچھا, اینٹنی جو اس کا دوست تھا. پھر اینٹنی اور کلیوپیٹرا, ویسے یہ بھی ایک پلے ہے اینٹنی اور کلیوپیٹرا. اینٹنی اور کلیوپیٹرا مل کے حکومت کرتے ہیں جب تک کہ انہیں آکٹیوین یعنی آگسٹس سیزر آ کے ختم نہیں. ایکچولی مارا نہیں تھا, آگسٹس نے اٹیک کیا, لیکن کلیوپیٹرا نے لوگوں کے پاس گئی کیونکہ اس نے خودکشی کرنی تھی. اس نے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ آسان طریقہ مرنے کا کون سا, تو کسی نے بتایا یہ ہے زہر پی لے. اس نے خیر وہ زہر پی لیا تو کلیوپیٹرا مر گئی. یہ ایک بڑی کہانی ہے ایجپٹ کی. اچھا, جب کلیوپیٹرا جو ہے وہ فرعون بنتی ہے تو کس طرح کی بنتی ہے, کیا کچھ ہوتا ہے اس کے دور میں؟ کلیوپیٹرا ایکچولی بہت اسٹیبلشڈ انٹلیکچوئل تھی, وہ خوبصورت بھی تھی. اس کے اوپر بہت سی بحث ہے, لیکن بہرحال کوئی کہتا ہے جی وہ بلیک تھی, کوئی کہتا ہے وہ اس کے تیکھے نقوش تھے, کوئی کہتا ہے اس کے تیکھے نہیں تھے, بہت بھدے سے نقوش تھے, بس مشہور ہو گئی. یہ بحثیں ہیں. لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ہیروگلفس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے, آرکیالوجسٹ کے ذریعے, وہ یہی ہے کہ وہ خوبصورت بھی تھی. ہاں سیاہی مائل ضرور تھی لیکن خوبصورت تھی. لیکن سیاہی مائل ہونا تو بدصورتی نہیں ہو سکتی نا, تو وہ بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, شاید زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو وہ ذہین بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, اس کے ڈپلومیٹک رجحانات بھی تھے, اس کو ڈیل کرنا بھی آتا تھا, دوسرے لوگوں کو رام کرنا بھی آتا تھا. جیسے اس نے ایک غیر ملکی کو ساتھ ملا کے اور پھر تختہ الٹا تھا اپنے بھائی کی حکومت کا. تو تھی تو بہت دانشور خاتون. ہم نے جیسے ذکر کیا جو مرد فرعون تھے وہ تو عیاش تھے, لیکن جب کوئی عورت فرعون بنتی تھی کیا وہ بھی عیاشی کرتی تھی؟ ایک خاتون فیرو ہیں نیفرتی تھی, جو کہ اخن متون ان کے جو فیرو شوہر تھے ان کے مرنے کے بعد وہ ہمیں فیرو نظر آتی ہیں. اچھا, وہ جو نیفرتی ہیں ان کے جو ہیروگلفس میں نظر آتا ہے, ان کی جو تصویر وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی جنسی عمل کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتی ہیں, کوئی نہ کوئی جنسی عمل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں وہ. لیکن وہ زیادہ تر جو جنسی عمل ہیں زیادہ تر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی کر رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کو اب وہ جو ہیروگلفس ہیں بنانے والے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پینٹرز کو اچھی لگتی ہو, اس نے ان کو کنسیو ہی ایسے کیے. وہ اس کے بہت سے یعنی بہت زیادہ ہیروگلفس ملتے ہیں جس کے اندر نیفرتیتی ہر جگہ پہ آپ کو کہیں بوس و کنار کرتی نظر آ رہی ہے, کہیں وہ کسی جنسی اختلاط کرتی نظر آ رہی ہے, کہیں وہ مائل کرتی نظر آ رہی ہے, کہیں وہ جھومتی ناچتی گاتی نظر آ رہی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیفرتیتی ان فیکٹ سب سے زیادہ عیاش فیرو تھیں اپنے زمانے کی. یہ واقعہ ہے 1356 قبل مسیح کا. تقریباً 2500 سال فرعونوں کی حکومت رہی ہے. کس نے فرعونوں کی طاقت کو چیلنج کیا؟ ہمیں جب فورن انویژن نظر آتا ہے, جب فورن انویژن ہونا شروع ہو گیا تھا, پھر تو بہت سے لوگوں نے چیلنج کیا. جیسے
ہمیں پرشینز چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, رومنز چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, گریک نظر آتے ہیں, مسلمز نظر آتے ہیں. بعد کی دنیا میں تو خیر انہیں بہت زیادہ مسائل درپیش رہے ہیں. برٹش نظر آتے ہیں, برٹش نے تو ان کے اوپر قبضہ ہی کر لیا تھا, برٹش نے تو اپنی کالونی ایک سارٹ آف بنا لیا تھا اسے. تو یہ ہمیں سب نظر آتے ہیں اس کے بعد, فرعونوں کی حکومت کے بعد. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے مصر کی قدیم ہسٹری کو سمجھا, لیکن اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے ایجپٹ کو فتح کیا.